بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی سے لطف اٹھائیے۔ سبق نمبر 46، طفیلی سے کیسے نمٹا جائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی دوست بغیر اجازت آپ کا موبائل فون لیتا ہے اور اس میں موجود میسج پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ میرا دوست شہر کی ایک بڑی دعوت میں شریک تھا جس کا اہتمام ایک قابل احترام جج نے کیا تھا۔ یہ رات کا کھانا تھا۔ مجلس میں زیادہ تعداد مشائخ اور علماء کی تھی۔ میرا دوست بھی ان کے درمیان بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ جیب میں بھاری بھرکم موبائل فون کی موجودگی اسے الجھن میں ڈال رہی تھی۔ اس نے موبائل فون نکالا اور پاس پڑی میز پر رکھ دیا۔ قریب بیٹھے شیخ بھی اس سے باتوں میں مشغول تھے۔ انہوں نے اپنی عادت کے مطابق موبائل فون اٹھایا، لیکن جب ان کی نظر اسکرین پر پڑی تو چہرے کا رنگ بدل گیا۔ انہوں نے موبائل فون فوراً اس کی جگہ واپس رکھ دیا۔ میرے دوست نے بڑی مشکل سے ہنسی دبائی۔ جب وہ دعوت سے نکلا تو میں بھی گاڑی میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ موبائل فون اس نے ایک طرف رکھ دیا، جسے میں نے شیخ کی طرح اٹھایا اور اس کی اسکرین پر دیکھا تو ہنس پڑا۔ جانتے ہیں کیوں؟ لوگوں میں یہ چلن ہے کہ وہ اپنے موبائل فونوں کی اسکرینوں پر مختلف عبارتیں لکھ دیتے ہیں۔ کوئی اپنا نام لکھ دیتا ہے تو کوئی اللہ کا ذکر کریں لکھ کر ذکر اللہ کی ترغیب دیتا نظر آتا ہے۔ میرے دوست نے موبائل فون کی اسکرین پر لکھ رکھا تھا، ابے او طفیلی، موبائل فون اس کی جگہ واپس رکھ دو۔ اس نوع کے بہت سے لوگ دوسروں کے ذاتی معاملات میں دخل دیتے ہیں۔ یہ عام سی بات ہے کہ ایک آدمی آپ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتا ہے، پھر سامنے کی دراز کھول کر کھود کرید کرنے لگتا ہے، یا ایک خاتون ہونٹوں پر سرخی لگانے کے لیے اپنی ساتھی خاتون کا پرس کھول لیتی ہے۔ آپ سفر پر ہیں اور کوئی دوست آپ کے موبائل فون پر رابطہ کر کے پوچھتا ہے کہ آپ کہاں ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ میں سفر پر ہوں، تھوڑی دیر میں پہنچتا ہوں۔ وہ پوچھتا ہے آپ کہاں ہیں؟ آپ کے ساتھ کون ہے؟ اور اسی طرح کے دیگر بے فائدہ سوال۔ چند افراد جن سے ہمارا میل جول ہوتا ہے ہم سے یہی عمل جاری رکھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم ان سے کیسے نمٹیں۔ اس سلسلے میں اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنا کوئی ساتھی بیکار اور ضائع نہ کریں۔ کسی سے ٹکر لینے کی کوشش نہ کرے، کوئی آپ سے ناراض نہ ہونے پائے۔ پیچیدہ صورت سے نکلنے میں ہوشیاری اور چالاکی کا اظہار کریں۔ آپ کے اور اس کے درمیان کوئی مسئلہ کھڑا نہ ہو۔ دشمن بنانے اور دوست ہاتھ سے گنوانے میں جلد بازی نہ کریں۔ سبب کچھ بھی ہو، احتیاط سے کام لیں۔ طفیلیوں سے نمٹنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سوال کا جواب سوال میں دیں یا مکمل طور پر ٹاپک بدل لیں تاکہ وہ اپنا سوال ہی بھول جائے۔ مثلاً طفیلی آپ سے سوال کرے کہ آپ کی ماہانہ تنخواہ کتنی ہے، تو آپ مسکراتے ہوئے لطیفانہ جواب دیں، کیوں آپ نے میرے لیے کوئی اور پرکشش ملازمت ڈھونڈ رکھی ہے؟ وہ کہے گا نہیں، بس یوں ہی پوچھتا تھا۔ آپ کہیں تنخواہوں کی حالت آج کل پتلی ہی ہے، شاید پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس لیے۔ وہ کہے گا پیٹرول سے اس کا کیا تعلق؟ آپ کہیں پیٹرول ہی تو قیمتیں کنٹرول کرتا ہے، اسی کی وجہ سے جنگیں برپا ہوتی ہیں۔ وہ کہے گا یہ بات درست نہیں۔ آپ کہیں اس کے دیگر اسباب بھی ہیں، دنیا میں ہر طرف جنگیں چھڑی ہوئی ہیں۔ اب تک وہ اپنا پہلا سوال بھول چکا ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ آپ ذرا سی ذہانت استعمال کر کے اس صورتحال سے بآسانی نکل سکتے ہیں۔ اسی طرح طفیلی آپ سے پوچھے کہ آپ کیا کام کرتے ہیں یا آپ کہاں کا سفر کر رہے ہیں، تو آپ کہیں کیوں آپ بھی میرے ساتھ سفر کریں گے؟ وہ کہے گا نہیں، میں نہیں جانتا، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ آپ کہیں لیکن اگر آپ میرے ساتھ سفر کریں گے تو ٹکٹ آپ کے ذمہ ہوں گے۔ یوں ٹکٹ کی بات شروع ہو جائے گی اور وہ اپنا پہلا سوال بھول جائے گا۔ ہم اس جیسی صورتحال سے کسی مشکل کے بغیر اور دوسروں سے تعلقات خراب کیے بغیر نکل سکتے ہیں۔ آپ کا پالا کسی طفیلی سے پڑ جائے تو آپ بھی طفیلی نہ بنیں، بلکہ اسے پریشان کیے بغیر صورتحال سے باہر نکل آئیں۔